السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا صفحہ نمبر 63، الناقص، فعل ناقص کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ یہاں سے آگے ناقص کی تعریف ہم پھر دوہرا لیتے ہیں۔ ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے، چاہے وہ حرف علت واو ہو یا یا ہو۔ اگر واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہتے ہیں، اور اگر وہ حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ اب وہ حرف علت جو لام کلمہ کی جگہ پر آیا ہوا ہے وہ کب باقی رہے گا، کب گر جائے گا، کب اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی، یہ مختلف احکام اس سبق میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ حکم الماضی، ناقص کی ماضی کے جو صیغے ہوں گے ان کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1، اذا اتصل بضمیر رفع متحرک او بألف الاثنین فإن كانت لامه واوا او یاء بقیتا۔ جب ناقص کا لفظ، ناقص کا صیغہ ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ملے، ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ملے، ایک صورت، او بألف الاثنین، یا ناقص کا صیغہ تثنیہ کے الف کے ساتھ ملے، دوسری صورت۔ فإن كانت لامه واوا او یاء، تو اگر اس کا لام کلمہ واو یا یا ہو تو بقیتا، یہ واو اور یا دونوں باقی رہیں گے گزشتہ دونوں صورتوں میں۔ ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ملے ناقص کا صیغہ، تو اگر آخر میں حرف علت واو ہے تو وہ واو باقی رہے گا، یا ہے تو وہ یا باقی رہے گی۔ یا پھر ضمیر مرفوع متحرک کے بجائے الف اثنین کے ساتھ، تثنیہ کے الف کے ساتھ، یعنی جب تثنیہ کا صیغہ بنے گا اس صورت میں بھی واو بھی باقی رہے گی، یا بھی باقی رہے گی۔ جیسے سروت بجدی، سروت بجدی ورضیت بنصیبی وسروا ورضیا۔ اس میں پہلا صیغہ جو ہے سروت یا سروت، اس میں سین، را اور واو یہ حروف اصلی ہے، لام کلمہ کی جگہ پر واو ہے، اور یہ حروف اصلی منصوب ہوئے یہاں پر ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ کی طرف منصوب ہوئے ہیں، یعنی تا پشتو کی طرف، چونکہ آگے بھی جدی میں یا متکلم آئی ہوئی ہے اس لیے سروتو بھی متکلم کا صیغہ ہی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو ناقص کا صیغہ منصوب ہوا ضمیر مرفوع متحرک کی طرف، اس لیے اس کا لام کلمہ جو کہ واو ہے وہ اپنی اسی حالت میں باقی ہے۔ رضیت بنصیبی، یہاں پر رضیہ، رضی یرضی، یہ ناقص کا صیغہ ہے، یہ منصوب ہوا ہے ضمیر مرفوع متحرک کی طرف، تاپشتو کی طرف، تو وہ یا اپنی اسی حالت میں باقی ہے۔ پہلی مثال میں واو باقی ہے، دوسری مثال میں یا باقی ہے، اور ان دونوں مثالوں کے اندر ضمیر مرفوع متحرک پائی جا رہی ہے۔ آگے سروا اور رضیہ، یہ دو مثالیں اسی ناقص واوی اور ناقص یائی کا لفظ منصوب ہوا ہے الف تثنیہ کی طرف۔ سروا تثنیہ کا صیغہ ہے اور واو باقی ہے، اسی طرح رضیہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور یا باقی ہے۔